ایجاد جو ہے وہ دین میں بھی ہے اور ایجاد دنیا میں بھی ہے. دونوں چیزوں میں, دین میں بھی ایجاد ہوتی ہے, نئی چیز دین میں ہی پیدا کی جاتی ہے, اور نئی چیز دنیا میں بھی پیدا کی جاتی ہے. اب دونوں کو عربی میں بدعت کہتے ہیں. عربی میں بدعت کا معنی ہے کسی نئی چیز کو پیدا کرنا جس کی اصل پہلے سے نہ ہو, جس کی اصل پہلے زمین آسمان تھے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض, ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا, یعنی زمین آسمان کی ایجاد کی. تو بدعت کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے یہ زمین آسمان نہیں تھے, نہ ہی ان کی کوئی شکل صورت تھی, نہ ہی ان کی کوئی پہچان تھی. تو اللہ وحدہ لا شریک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, نئی چیز جو پہلے اس سے پہلے نہیں تھی تو وہ پیدا کی, تو وہ نئی ایجاد کیا ہوئی؟ وہ بدعت ہوئی. بدعت, اس کو بدعت کہتے ہیں, نئی ایجاد بدعت کہلاتی ہے. اسی طرح سے اب دنیا میں جیسے پہلے ٹیلی ویژن نہیں تھا, اب ٹیلی ویژن بنا, تو یہ جب پہلے تھا ہی نہیں, بنایا گیا تو یہ نئی ایجاد ہو گئی. کیمرہ نہیں تھا, کیمرہ بنایا گیا تو یہ نئی ایجاد ہو گئی. تو یہ نئی ایجاد جو ہے, جو چیز پہلے سے نہ ہو وہ نئی ایجاد کہلاتی ہے جب اس کو بنایا جاتا ہے. تو اب یہ نئی ایجاد دنیا میں, نئی ایجاد کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں کتنی چیزیں تم بناتے رہو, اس کا مطلب اس بدعت سے نہیں. یہ دینی بدعت اور دنیاوی بدعت کو جب آپ الگ الگ کر دیں گے تو آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. مولوی کہتا ہے تو پھر ہوائی جہاز پہ سفر کرنا بھی بدعت, پھر ٹوپی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوپی نہیں تھی, ٹوپی لگانا بھی بدعت, پھر چشمہ نہیں تھا, چشمہ پہننا بھی بدعت, پھر جو ہے قمیض نہیں تھی, قمیض پہننا بھی بدعت, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی, گھڑی باندھنا بھی بدعت. نعوذ باللہ. یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں. ان کو اتنا شعور نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے. دین کی چیز میں دین. اچھا, اب بدعت کا معنی آپ اصطلاحی معنی سمجھیں. بدعت کا یہ تو بدعت کا لفظی معنی ہوا کہ لفظی معنی نئی ایجاد ہے, اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز, ایسا کام ایجاد کرنا جس کی اصل قرآن حدیث میں نہ ہو. نہ تو وہ اللہ نے بتائی, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور اس کو دین میں ایجاد کرنا, یہ بدعت دین میں ہے. اب ہم اس کو ایسے سمجھ لیں کہ کوئی نئی بات دین میں بڑھانا جو نہ اللہ نے بتائی, نہ رسول نے بتائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور اس کو اجر و ثواب کی نیت سے بڑھایا جائے, تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ بدعت کہلاتی ہے. اب اتنی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو آگے کی بات سمجھنے میں آسانی رہے گی. اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بدعت کیا ہے. اب بتائیں کہ یہ گھڑی باندھنا بدعت ہے یا نہیں؟ یہ گھڑی باندھنا بدعت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہم اجر و ثواب کی نیت سے نہیں باندھ رہے ہیں. اس کو ہم نے اجر و ثواب کی نیت سے نہیں باندھا ہے. اب فلائٹ پر سفر کرنا, ہوائی جہاز پہ, یہ بدعت ہے یا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کو اجر و ثواب کی نیت سے نہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. اجر و ثواب کی نیت سے ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھ رہے ہیں, اس لیے وہ بدعت نہیں ہے. وہ دنیاوی بدعت ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم کہیں کہ بھائی جو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ہوتا ہے, جو آج کل ہوتا ہے, تیجا کرنا, جو تیجا کیا جاتا ہے, یہ بدعت ہے یا نہیں؟ بدعت ہے, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی طرح سے جو اور چیزیں ہیں, تیجا ہے, دسواں ہے, چالیسواں ہے, یہ سب اجر و ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں, اور یہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے, اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا, نہ ہی کسی صحابی سے اس کی دلیل ہے. اگر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو لوگ اپنے مرکزوں سے کوئی چیز رائج کرتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے مرکز سے یہ چیز بتائی گئی ہے, ایسا کرو, تو وہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ سب ویسا ہی کرنے لگتے ہیں. وہ دلیل نہیں ڈھونڈتا ہے, وہ دلیل نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا, رسول نے, ہمارے حضرت نے فرمایا ہے, ہمارے علامہ صاحب ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں پھر وہ دلیل بھی نہیں ڈھونڈتا ہے, اس میں کہتا کہ نہیں وہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے علامہ ہیں, اتنے بڑے شیخ ہیں, انہوں نے کیا ہے تو وہ ہوگا ہی, قرآن حدیث میں دلیل ہوگی اس کی, تبھی تو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو قرآن حدیث پڑھا ہے, انہوں نے تو سب دین کے اتنے سال مدرسے میں پڑھے ہیں, وہ تو کتنے سال ہو گئے ان کو دین کی تعلیم, 40-50 سال سے دین کی تعلیم, ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے. دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری بات ہر کسی کو معلوم, یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اے ابو بکر یہ مسئلہ ایسا ایسا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں,
اس نے کہا کہ تم امیرُ المومنین ہو، تم کو یہ چیز معلوم نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے فلاں شخص تو یہ بتا میں وہ بات بیان کر دوں جو مجھے معلوم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب ان کے کوئی نہیں رہا، لیکن ان کو بھی کچھ باتیں دین کی معلوم نہیں تھی جن کو منع کر دیا۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بیان کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مہر کے بارے میں کہ لوگوں یہ جو مہر تم اتنی تعداد میں دے رہے ہو، یہ مہر دینا اچھی بات نہیں ہے، مہر مت دو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اللہ وحدہ لا شریک نے تو قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جس کا اپنی استطاعت کے مطابق مہر دو، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق مہر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ لوگوں یہ بڑھیا جو کہہ رہی ہے یہ صحیح بات ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں۔ آج مولوی جو ہے اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے تو چاہے جھوٹ ہو چاہے سچ ہو قسم بھی کھا جائے گا، لیکن اپنی بات سے نہیں پلٹے گا، وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کو کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بڑھیا صحیح کہہ رہی ہے اور میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں کوئی بھی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہر کسی کو ہو۔ تو بدعت جو ہے دین میں وہ بات ہے جو دین میں کوئی نئی ایجاد، اسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، کسی نے کوئی نئی بات بڑھائی، کہاں پر؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس لائے ہوئے حکم میں کسی نے کوئی نئی بات بڑھائی تو وہ نئی بات بدعت ہے۔ حکم میں، ہمارے دین میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس سے پہلے اس میں نہیں تھی، ما لیس منہ فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ تو جو نئی بات بڑھائی ہوئی ہے دین میں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں جو کہ اجر و ثواب کی نیت سے بڑھائی جاتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن حدیث میں نہ ہو۔ اب اس کو آپ جب گنتی لگائیں گے نا، ہمارے ملکوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں اگر ہم گنتی لگائیں گے تو آدھا دین چھٹ جائے گا۔ کتنا دین چھٹ جائے گا؟ آدھا دین چھٹ جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سنی ہیں، ہم جنتی ہیں، اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحاباؤں کے طریقے پر ہوگا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائے گا، اور یہی صحیح راستہ ہے۔ تو وہ جس پر نبی اور نبی کے صحابہ تھے تو وہ طریقہ ہی تو ہے قرآن اور حدیث میں۔ اگر اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ملائیں گے تو آدھا دین چھٹ جائے گا۔ اس کے لیے پہلے ہم مختصر دین کو سمجھیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کر دو۔ فإن لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ نبی اسی لیے آتا ہے اس دنیا میں کہ وہ تم کو وہ باتیں بتائے جو تم نہیں جانتے ہو، وہ باتیں بتانے کے لیے نبی آتا ہے۔ اور دین کی ساری بات جب تک نبی نہ کہے اپنی زبان سے تب تک وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی اگر اپنی زبان سے کسی بات کو کہیں تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث اس بات کی دلیل ہے، جو حدیثوں کی کتابوں میں حدیث جبریل کہہ کے مشہور ہے، وہ حدیث جس میں کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، آپ بتاتے ہیں اسلام یہ ہے۔ تو وہ دلیل ہے اس بات کی، اس کو آپ پوری پڑھ لیں، کتابوں میں ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک جبریل علیہ السلام کسی بات کو اپنی زبان سے کہیں گے وہ دین نہیں ہو سکتی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہ کہیں تب تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم، جو بھی نبی آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے دین کی بات بتانے کے لیے، اور ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اب تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں۔ تو
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے لوگوں کو بیان کر دو. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یعنی کوئی چیز اگر کمی چھوڑ دی دین میں تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں آپ حج کرتے ہیں اور 10 ہجری میں آپ حج کرتے ہیں اور حج میں جاتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اس حج میں بیان کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحاباؤں نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد بلغتا وعدیتا ونصحتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ سب کی سب بتا دی، جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے کر بھیجا تھا وہ دین ہم تک پہنچا دیا، سب باتیں آپ نے بتا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ بے اسباعہ السبابۃ، آپ نے یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یرفعها الى السماء وینقطها الى الناس، لوگوں کی طرف انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ میں نے پورا کا پورا دین ان تک پہنچا دیا. اب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمتیں تم پر اتارنا تھی وہ اتار دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام دین سے راضی و خوش ہو گیا. تو جو اب سے 1400 سال پہلے جو دین تھا وہی دین آج ہے، اور جن باتوں سے ان مسلمانوں کی اصلاح ہوئی تھی آج بھی ان مسلمانوں کی اصلاح انہی باتوں پر عمل کرنے سے ہوگی. اگر یہ اپنی مرضی چلائیں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے مہر لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اب دین مکمل ہے تو مکمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ گلاس ہے، اس گلاس میں یہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ پانی ہے، اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مکمل ہے؟ کہیں گے نہیں، کہیں گے کہ یہ مکمل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں تک پانی ہے. اگر اس کو مکمل تب کہیں گے جب پورا پانی بھر جائے گا اور ایک بوند اگر اوپر سے ڈالیں گے تو وہ بوند اوپر نہیں رکے گی بلکہ نیچے آ جائے گی، تبھی تو مکمل ہوا. اسی طرح سے دین کو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو دین مکمل ہو گیا. اب اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے گی تو اللہ کے حکم کو ٹھکرانا نہیں. اگر دین میں کوئی نئی بات بڑھائی جائے گی تو اور کہا جائے گا کہ یہ بھی دین ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، لوگوں کو بتا دو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو ایک بات ایسی نہ بتا دوں، ان لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں، بالاخسرین اعمالا، جو کہ عملوں کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں. بالاخسرین اعمالا کون لوگ ہیں؟ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں تم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، هل ننبئکم، کیا میں تم کو آگاہ نہ کر دوں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے ہی نقصان میں ہیں، بڑے ہی گھاٹے میں ہیں. اعمالا کون ہیں وہ لوگ؟